تو ہیلو جی، السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، اور ویلکم ٹو ڈے 3 آف ولاگنگ لائف۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسا چل رہا ہے سب گھر بار؟ میں کچھ پوچھوں گا تو سب مائنڈ کریں گے، آج کل وہ ٹرینڈنگ میں انٹی چل رہی ہے۔ اچھا خیر، چلیں ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے 2 دن میں اپنی لائف شیئر کی، اپنی سٹوری شیئر کی۔ میں پھر اسی اسپاٹ پہ آ گیا ہوں جدھر مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا مجھے یہاں پہ تھوڑا سا نا ریلیکسیشن ملتی ہے۔ تو ایسے ہے کہ بھیا، لانگ سٹوری شارٹ، آج تیسرا دن ہے۔ آپ لوگوں سے انٹریکشن کا، آج آپ کو کچھ نئی چیزیں بتاتا ہوں۔ نئی چیزیں ایسے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آنے کے طریقے، یہاں آ کے سروائیول، یہاں آ کے اپنا آپ سیکیور کرنا کیسے کر سکتے ہو۔ یہاں آنے کے لیے نا بیسیکلی طریقے تو بہت سارے ہیں، اور جرنل جو زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہے ڈنکی والا، جو کہ میں پریفر نہیں کرتا، کیونکہ میں خود ایز اے اسٹڈی ویزے پہ ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آیا، تو میں اس کی گائیڈ لائن بھی آپ کو دوں گا۔ اس کے لیے ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ میں ویڈیو بناؤں گا، جس پہ میں آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے A to Z گائیڈ لائنس دوں گا، اسٹیٹمنٹ کتنی چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ باقی اگر دوسری چیزوں پہ آئیں تو سب سے پہلا جو یہاں پہ لوگ طریقہ دیکھتے ہیں، ان کو ڈنکی نظر آتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا ڈنکی لگا کے یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اب اس کا نقصان یہ کہ وہ پیسے تو آپ سے تقریباً 40 لاکھ 50 لاکھ لے لیتے ہیں ایجنٹ، لیکن آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی اس میں لائف رسک کتنا ہے۔ وہ آپ کو اگر پہلے سے پتہ ہو تو ٹھیک ہے، اب تو اویئرنیس بہت آ گئی ہے، لیکن میں جتنے لوگوں سے یہاں ملا ہوں، کوئی 30 سال سے کوئی 40 سال سے یہاں پہ ہے، اور ان میں سے 95% لوگ ڈنکی لگا کے ہی آئے۔ کوئی تھا جس کا فادر مدر یہاں پہ جو ہے وہ ایمبیسی میں کچھ کام کرتا تھا، تو اس کو جو ہے وہ ایڈوانٹیج مل گیا، ویزا مل گیا، تو وہ یہاں پہ آ گیا۔ لیکن جو ریمیننگ 5% ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کچھ یہ لوگ ہیں، کچھ جو ہے وہ وزٹ ویزے پہ آ گئے، کچھ کو ورک ویزا مل گیا، لیکن 90 سے 95% لوگ یہاں پہ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، اور وہ ڈنکی لگا کے اپنی لائف رسک کر کے ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا، اس چیز کو چھوڑ دو، یورپ کا بھوت تو سب سے پہلے اپنے ذہن سے نکالو۔ دیکھو آپ لوگ پاکستان کے لیے، یا اگر آپ انڈیا میں ہو، انڈیا کے لیے، یا بنگلہ دیش میں ہو، یا جہاں بھی ہو یار، جس کنٹری سے بھی آپ بلانگ کرتے ہو، آپ لوگ اپنی کنٹری کے بارے میں سوچو۔ دیکھو پاکستان کی اگر بات کریں تو مجھے باقی کنٹریز کا نہیں پتہ ٹو بی آنیسٹ، لیکن اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایجنٹ لوگ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ منیمم لیتے ہیں ڈنکی کا، اور اگر آپ تھوڑا سا بڑے لیول پہ چلے جو 50-60 لاکھ بھی لیتے ہیں، اور US سے اگر جانا ہو تو 70-80 لاکھ بھی لیتے ہیں، 1 کروڑ تک لیتے ہیں۔ اب 1 کروڑ میں نارمل بندے کا بھی 2 پرسنز کا اچھا خاصا USA کا ویزا لگ جاتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، لیکن وہ ویزا نہیں لگوائیں گے، وہ ڈنکی والی لائن پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ادھر یورپ والی سائڈ پہ ڈنکی پہ تقریباً 40-50 لاکھ لگا دیں گے، ویزا لگا کے جینون طریقے سے نہیں یہاں آئیں گے۔ اب میرا کنسرن یہ ہے کہ بھائی دیکھو، آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو، آپ کو یہاں آ کے کیا مل رہا ہے؟ کیمپوں میں آپ رہو گے، وہاں پہ آپ کے پاس زمین ہے۔ گاؤں کے لوگ اگر آ رہے ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، ٹھیکے پہ بے شک لی ہوئی ہے، زمین تو ہے نا، اس پہ کھیتی باڑی کر رہے ہو، اپنی مرضی سے جا رہے ہو، اپنی مرضی سے آ رہے ہو، لیکن یہاں پہ نہیں ہے وہ چیز بھائی۔ یہاں پہ کیا ہے، لوگوں کے گندے باتھ روم تک صاف کرنے پڑتے ہیں۔ جو چیز مجھے ڈسٹرب کرتی ہے، آپ 30-40 لاکھ پاکستان میں لگا کے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرو یار۔ آپ کسی گاؤں میں رہتے ہو، آپ وہاں سے تھوڑا سا باہر نکل کے کوئی 2 سے 3 مرلے کی جگہ لے لو، اس کو بنا کے آپ کرائے پہ دے دو، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو جائے گا، آپ اس کو بیچ کے پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہو۔ آپ نے وہ جگہ بنائی 20-22 لاکھ روپے میں، 6 مہینے کے اندر وہ 22 لاکھ آپ کو 25 لاکھ دے جائے گا، 3 لاکھ آپ کو آیا،
گھر رہتے ہوئے سارا کچھ کرتے ہوئے گھر والوں کے پاس رہتے ہوئے آپ نے یہ سب کیا. یہاں جب آؤ گے لائف رسک کرو گے, اپنا آپ گواؤ گے, ڈنکی لگا کے آؤ گے تو کیمپوں میں رہو گے, وکیلوں کے چکر لگاتے رہو گے, اور کیا ملے گا آپ کو؟ 6-8 مہینے 10 مہینے سال 2 سال بعد آپ کو ایک سے وہ یلو پیپر مل جائے گا. کئی لوگوں کی قسمت اچھی ہو تو 2 سال کے اندر اندر ملتا ہے, نہیں تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے, میں جن لوگوں سے ملا ہوں میں نے دیکھا 10 سال ہو گئے کئی لوگوں کو بھی یہاں کے پیپر نہیں ملے, وہ 12 سال سے پاکستان نہیں جا سکے. ان کے گھر ڈیتھس ہو گئیں, شادیاں ہو گئیں, کئیوں کا بہت کچھ ہو گیا اور وہ نہیں جا سکے. کیوں جی؟ ایک دفعہ چلے گئے تو یہ ڈپورٹ والا سسٹم ہو جائے گا, کوئی ہمیں پھر منہ نہیں لگائے. میں آپ کو نا 2 سے 3 چیزیں بتاتا ہوں. دیکھو, سب سے پہلے اگر آپ ڈنکی لگا کے آ رہے ہو تو میرا تو مشورہ یہ ہے ایز اے بردر, اور سیریس بات یہ کہ بھائی وہ پیسے آپ ادھر کاروبار میں لگاؤ, جو بات ابھی میں پہلے کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ بھائی لائف ڈینجر کرنے سے بہتر 30-40 لاکھ ہے تو آپ یہاں کا وزٹ ویزا لے کے آؤ نا, کیوں نہیں آپ کو کوئی دے گا؟ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ آپ دکھاؤ, جو پیسے آپ کسی سے لے کے ایجنٹ کو دے رہے ہو, قرضے لے کے آپ وہ کر رہے ہو, تو وہی آپ پیسے بینک میں رکھ کے اسٹیٹمنٹ دکھاؤ اور ڈاکومنٹس آپ بتاؤ, ٹھیک ہے. ڈاکومنٹس اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک ویزا فارم چاہیے, ٹھیک ہے, پرپز آف ٹریول چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو کچھ نہیں اور چاہیے, آپ کی ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ کیا اس کو بولتے ہیں, بکنگ ہونی چاہیے ہوٹلس کی. وہ ڈمی بکنگ آپ کو کوئی بھی ایجنٹ کر کے دے دے گا 10-15 ہزار کے اندر, ٹھیک ہے. اس سارے پروسیس کے اندر آپ کو صرف ایک ڈاکومنٹ جو ٹریول پرپز ہے وہ آپ کو چاہیے, وہ آپ کسی بھی ایجنٹ کو بولو ہمیں وہ چاہیے, وہ بھی 3 سے 4 ہزار میں آپ کو ریڈی کر دے گا, ٹھیک ہے. آپ کو اس چیز کی نئی انفارمیشن, تو ایمبیسی کی جو فیس ہے وہ تقریباً 13-14 ہزار روپے سے لے کے 25-26 ہزار روپے تک ہے, ڈپینڈنگ آن آپ کون سا کیس لے رہے ہو, کون سا سینیریو آپ کا ٹریول کرنے کا, ٹھیک ہے. ڈپینڈنگ آن آپ کون سا ویزا فارم. اب 2 ویزا فارم ہے, ایک ڈی ویزا ہے, ایک نارمل ویزا ہے. جو ڈی ویزا ہے وہ لانگ ٹرم اسٹے کے لیے ہوتا ہے, وہ 90 ڈیز سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے منیمم 90 ڈیز کے لیے اپلائی کرنا ہے وزٹ ویزا, ٹھیک ہے. تو آپ کا وہ تقریباً 2 مہینے میں پروسیس بھی ہو جاتا ہے, پیسے بھی کم لگتے ہیں, سارا کچھ آپ کا کم لگتا ہے. آپ اس کو جو ہے گیدر کر کے یہاں پہ آ کے آپ تھوڑا سا گھوم پھرو, ٹھیک ہے. جو پیسے آپ لگا کے یہاں آ رہے ہو, اپنی لائف گنوا رہے ہو رستے میں, وہی آپ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ایکسپلور کرو, یہاں کام کے سینیریوز دیکھو, اور بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے. آپ کو گائیڈ لائن میں پرووائڈ کر دوں گا, آپ میرے سے کانٹیکٹ کر لو. نیچے اس میں لنکس دیے ہوئے ہیں, میرے ٹک ٹاک آئی ڈی کے دیے ہیں, انسٹا کے لنکس دیے ہیں, ڈائریکٹ آپ ادھر کمنٹ کرو, ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر دوں گا, آپ اس پہ بھی مجھ سے بات کرو, ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کروں گا. ضرورت ہی نہیں ہے ڈنکی لگا کے آنے کی, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ سمجھتے نہیں. آپ لوگ اپنے ماں باپ کا پیسہ ایسے ضائع کرواتے ہیں جیسے کہ انہوں نے درختوں سے اتارا ہے, اور پھر یہاں آ کے لوگوں کے گندے واش روم صاف کرتے ہیں, اور یہ وہ. اس میں سے کئی لوگ ایسے اٹھ کے بولیں گے بھائی تو پاکستان جانے کی تیاریاں کر رہا ہوں. یہ بلاگنگ اس لیے شروع کی ہے کہ میں یہاں پہ لوگوں کو A to Z بتا سکوں کہ بھائی یہاں پہ کیا چیز ہے, کیا نہیں ہے, آپ لوگ یہاں آ کے کیا کر سکتے ہو, کیا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ میں بنا رہا ہوں, نہیں تو اور کوئی وجہ نہیں ہے. اب سمپل سی چیز آ جاتی ہے, آپ کو بتایا وزٹ ویزے پہ آپ آؤ, یہاں آ کے آپ چیزیں گیدر کر سکتے ہو, یہاں آ کے آپ کسی کو پیسے دے کے آپ یہاں کا وہ ورک پرمٹ ایشو کروا سکتے ہو. لوگ یہاں پہ لیتے ہیں 3-4 ہزار 5 ہزار یورو تک لیتے ہیں, اور وہ ورک پرمٹ دیتے ہیں آپ کو, آپ اس سے لیگل ویزا لو. جو آپ نے ادھر آ کے وکیلوں کو دینا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, یہ ساری انفارمیشن میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں نا. ایک میں پراپر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا جس میں اسٹوڈنٹ ویزے کے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں گا سارا, ٹھیک ہے. ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا سینیریوز وزٹ ویزے کا یا جو جاب ویزا اس کے لیے. اب وزٹ ویزے کا آپ کو بتایا 3-4 ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, وہ میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں. آپ وہ لو, فارم فل کرو, ٹھیک ہے. ایمبیسی آپ جاؤ, اپوائنٹمنٹ اپلائی کرو, آپ کو مل جائے گی. ہاں, اس میں شرط یہ ہے کہ بھائی دیکھو وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے سال کی ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے 1 سال میں 1000 یا 1200 سے زیادہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دینا. جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے اپوائنٹمنٹس ویسے ہی بند ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر پیسے دے کے لینی پڑتی, 13-14 لاکھ 15 لاکھ 16 لاکھ تک دے کے اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی.
تو بہتر یہی ہے آپ سٹارٹنگ میں اپلائی کرو, 3-4 مہینے 5 مہینے کا پروسیس ہے, آپ کھول کے اپنا انجوائے کرو اور 2-3 مہینے میں یہاں آؤ, آ کے جو ہے یہاں کا سینیریوز دیکھو, وزٹ پہ آؤ, اپنا دیکھو, مختلف سٹیز وزٹ کرو, ٹھیک ہے. سٹیز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دیکھو, پاکستانی کمیونٹی, انڈین کمیونٹی, بنگالی کمیونٹی دیکھو, اٹالین لوگوں کو دیکھو, یا اٹلی نہیں کوئی اور کنٹری ہے. ڈاکومنٹ سب کے لیے سیم چاہیے ہوتے ہیں, ٹریول پرپز آف ٹریول جو ہے وہ سب کو سیم چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی ڈاکومنٹس, بینک اسٹیٹمنٹ سب کو سیم چاہیے ہوتی ہے, 19-20 کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 8,000-9,000 یورو کی اسٹیٹمنٹ ہو آپ کی تو آپ یہاں ایزی ٹریول کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. پھر یہاں آؤ, یہاں آپ آ کے لوگوں سے بات چیت کرو. یہاں جو کاف آفیسز بنے ہوئے ہیں جو ڈاکومنٹیشن بنا کے دیتے ہیں, آپ ان سے بات کرو, ہمیں یہاں کا ورک پرمٹ لینا ہے, کیسے لے سکتے ہیں. وہ آپ سے 30-40 یورو لیں گے, ٹھیک ہے. 30-40 یورو لے کے آپ کو بیچ والی کنڈیاں بھی بتائیں گے, سارا کچھ بتائیں گے کہ آپ اس بندے سے جا کے مل لو, ہم آپ کو بنا دیتے ہیں, اتنے پیسے لگیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ یہاں آ کے پتہ لگیں گی. آپ وزٹ پہ آؤ گے تو پھر ایسے آپ کرو گے تو ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ڈنکی لگا کے آؤ گے تو اپنی لائف جو ہے خطرے میں ڈالو گے, اور اپنے گھر والوں کو بھی ٹینشن میں رکھو گے, خود بھی ٹینشن میں رہو گے. تو اس سے بہتر نہیں ہے بھائی کہ ویزا لے کے آؤ اور یہاں پہ جو ہے وہ لیگل کام, ہر چیز لیگل کرو. انلیگل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. تو آپ ہر چیز لیگل رہ کے کرو. میں پراپر ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو A to Z گائیڈ کروں گا کہ آپ اسٹڈی ویزا جو ہے وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, کون کون سی ویب سائٹس ہیں, ان کے بھی لنک لگا دوں گا. اور باقی اگر کسی کو نارمل ویزیز کے ریلیٹڈ بھی اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ جو ہے وہ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, یا نیچے لنکس وغیرہ دیے ہیں ٹک ٹاک کے اور انسٹا کے, آپ ان پہ جا کے مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کروں گا, ٹھیک ہے. میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں, نہ میں کوئی غلط چیز ہوں. میں صرف ایک جو غلط العام انفارمیشن پھیلی ہوئی نا, میں صرف اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میرا فرض ہے, ٹھیک ہے. تو مہربانی کریں آپ لوگ اپنا ہر چیز جو ہے وہ دیکھیں, جو بھی معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیں, اپنا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. باقی یار دیکھو, نصیب کی بات ہوتی ہے, کسی کا نصیب کیسے ہے, کسی کا نصیب کیسے ہے, یہ ہمیں تو نہیں نہ پتہ. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کی, آپ کو مطلب غلط رستوں سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن رکنا آپ نے خود ہے. باقی میری طرف سے لو یو آل. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. لائک کریں ویڈیو کو, سبسکرائب کریں چینل کو, شیئر کریں, یہ معلومات انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ یار میں نہیں چاہتا کہ جو جن فیزز سے میں گزر چکا ہوں نا, ان میں کوئی اور آگے پھنسے. ٹو بی آنیسٹ بہت تکلیف ہوتی ہے, یہاں کوئی اپنا نہیں, کوئی وہ نہیں, اور جب آپ یہاں پہ پھنسے ہوتے ہو, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے یہ لوگوں تک انفارمیشن بھیجیں, اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنا نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور